اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی، کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد ہی مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس میں سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا وہ جنگل میں رہنے والے اپنے سب دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن ہر کسی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی بہت منتیں کی کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بھائی مرغے کے پاس جایا جائے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو میرے بعد اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، مگر میری بیوی مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی، اور ایسی بگڑی کہ اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے انڈوں سے بچے باہر نکلے تو ان میں سے ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغ تو سب جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے بہت شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغی چیخو پکار کر رہی تھی۔ مرغ نے اسے بہت سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ کسی کو بھی بطخ کے بچے سے بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ جو خود کھاتے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ کر آئیں گے، یوں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب دیکھا تو اسے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ لی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کہانی۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کے بچے کو بچا لیا اور کیسے اس نے اس کا بھلا کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا۔
یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔